اور احرام کے اندر جو سب سے اہم چیز تھی وہ حرام چیزوں کی پہلے سے شاید اسی لیے اس لباس کا نام ہے احرام، یعنی حرام کرنے والا لباس. جس طرح تکبیرۃ الاحرام کی نماز میں حرام کرنے والی تکبیر کچھ چیزوں کو حرام کر دیتی ہے انسان کا جب انسان نماز شروع کرتا ہے، اسی طرح لباس جب انسان نیت اور تربیت کے ساتھ پہن لیتا ہے تو کچھ چیزوں کو انسان کو حرام کر دیتا ہے. ایک اور احرام باندھ لیا اور اس کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے. اب تو دوسرا واجب آپ کو انجام دینا ہے وہ ہے طواف، یعنی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا. میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تو درخواست کی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں طواف تو ایک طواف کا مطلب ہوتا ہے 7 چکر. تو پلیز نہ خود چکر میں آئے نہ مجھے چکر میں ڈالیں. سوال پوچھ کر آپ بتا مجھے بھی سوال کرتے ہیں تو مولانا میں نے 2 طواف کیے تھے اور میرا وضو بھول گیا، کیا کریں؟ تو 2 طواف کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ 14 چکر لگائے جاتے ہیں، جبکہ پوچھنے والے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے 2 چکر لگایا. تو یہ کہیں 2 چکر لگائے نہ کہیں 2 طواف کیے. ایک طواف کا مطلب ہوتا ہے 7 چکر. یا چلے اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو مطلب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی میں طواف کا استعمال کروں گا تو اس کا مطلب ہوگا 7 چکر لگانا. یعنی میں نے بھی مسلموں میں کہہ دیا کہ آپ کو میں مقدمہ میں ایک اور طواف کروں تو ایسا نہ ہوگا ایک چکر لگا کے آ جائیں تو مولانا صاحب ہم نے تو سنا آپ کو پتا ایک طواف کرنا ایک طواف کر کے ایک چکر لگا کے ایک طواف نہیں 7 چکر. ایک طواف کبھی بھی ایک چکر نہیں ہوگا 7 چکر ہوگا. طواف میں خانہ کعبہ کے 7 چکر لگا. شرط کیا ہے اس کی؟ سب سے پہلے شرط نیت، یعنی نیت بھی کو پتہ نہیں لگا خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں انجام دے رہا ہوں اور پلس طے کرنا ہے کہ کون سا طواف ہے اور مقدر کا طواف ہے اور میں توجہ کا حج کے توجہ کا طواف کریں طواف النساء ہے یا عمرہ کا طواف تب تک باتیں طے ہونی چاہیے نیت کے اندر. البتہ اس وضاحت کے ساتھ میں نے کہا کہ نیت اس کے ارادے کا کام اگر آپ سماج سے کچھ بھی نہیں کہا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر دیں گے خانہ کعبہ میں آئے اور کیوں آپ خانہ کعبہ میں مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے چکر لگا رہے ہیں تو یہی آپ کی نیت ہے. اس کے علاوہ نیت کسی اور اس کا نام نہیں ہوتا. تو اگر آپ زبان سے ادا کرنا بھول بھی گئے تو وہ عبادت صحیح مانی جائے گی، وہ عبادت غلط نہیں مانی جائے گی. بلکہ آگے بڑھ کے ایک بات اور کیا ہے، فرض کر لیں بریانی میں آپ کے منہ سے نکل گیا کہ میں اپنے عمرہ مقدرہ کا طواف ہمیشہ کرتا ہوں جبکہ ابھی آپ پہلا طواف کرو اور آپ کو ہوش بھی نہیں کیا میں طواف ہمیشہ کرتا ہوں. طواف مکمل کرنے کے بعد کسی نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ نے طواف ہمیشہ کرتا ہوں اور آپ ایک بار سوال لے کر آگے کہ مولانا ایک ایسا ہو گیا یہ کرنا تھا عمرے کا طواف میرے منہ سے نکل کے طواف ہمیشہ میرے طواف کرنے میں کیا ہوگا میں جواب دے دوں گا دل بھی کیا تھا اپنے کے دل میں تو یہ تھا کہ وہ طواف کرنا ہے طواف ہمیشہ نہیں پر جو دل میں تھا وہ ورڈ مانا جائے گا. زبان سے کہہ بھی دیا تو زبان سے کہنے کی حیثیت نہیں جتنا زیادہ یہاں پر نیتوں کے اندر دل کی حیثیت. طہارت کے لیے غسل انسان کا کیا ہوا ہو، بدن کے پاس پاک ہو، بد مخدوم ہو اور شہزاد کو ڈھانپا ہو. اب آ جائیے واجبات. اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کر چکے تھے لیکن دوبارہ اس بات کو شروع کرتے. ایک مرتبہ بابا محمد صلی اللہ علیہ محمد طواف کی جو واجبات ہے یعنی وہ کام جو طواف کے دوران انسان کو انجام دینا ہے، جو طواف کے اپنے انگریڈینٹس ہیں، جو طواف کے اپنے پارٹس ہیں، جو طواف کا حصہ ہے. نمبر 1 حجر الاسود سے طواف شروع کرنا ہے اور نمبر 2 حجر الاسود پر ہی طواف کو ختم کرنا ہے. مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے جس 4 کونے ہیں. آپ کو دیکھیں اس تصویر میں البتہ ایک ماڈل ہے حقیقی خانہ کعبہ انشاءاللہ. ویسے تو آپ نیوز چینلز پر اور ٹیلی ویژن چینلز پر دیکھتے ہی ہوں گے اور جب آپ جائیں گے مکہ مکرمہ تو اپنی نگاہوں کے سامنے بھی ہوگا. ایک تصویر اور بھی آنے والی ہے اس میں خانہ کعبہ کو ہمارے سامنے آئے گا لیکن اس تصویر کو دیکھیں تاکہ اس کے بعد کلیئر ہو جائے. اس وقت جو آپ کے سامنے جہاں پر چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ایرو کا نظر آ رہا ہے. یہ ایرو سے جس مقام پر ہے یہ وہ کونا ہے کہ جہاں پر حجر اسود لگا ہوا. یہ ایرو مجھے نہیں پتا اس کو کلیئر ہے کہ نہیں. یہ ایرو سے جس مقام پر ہے یہ وہ کونا ہے جہاں پر حجر اسود ہے. یعنی اس خانہ کعبہ کا دروازہ جو زمین سے تقریباً 6 فٹ کے لگ بھگ اٹھا ہوا یعنی 6 فٹ کی دیوار ہے اور اس کے بعد خانہ کعبہ کا دروازہ ہے. یعنی ہم جو خانہ کعبہ کے دروازے کو ہوتے تو چوکھٹ کو چھونے کے لیے سجدے میں نہیں جانا پڑتا بلکہ کھڑے ہو کر انسان خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ کو چھو رہا ہوتا ہے.
تو یہ خانہ کعبہ کا دروازہ، دروازے سے بالکل تھوڑا سا پہلے جو کونا ہے، اس کونے کا نام ہے رکن اسود، یا یہ وہ کونا ہے کہ جس پر حجر اسود یعنی پتھر لگا ہوا جس کا نام ہے حجر اسود بلیک اسٹون. اس کونے سے ہم نے طواف کو شروع کرنا ہے اور اسی کونے پر آ کر ہمیں طواف کو ختم کرنا ہے. سب لوگ یہیں سے طواف شروع کر رہے ہوتے، ہم بھی یہیں سے طواف شروع کریں گے اور یہیں پر آ کر ہمارا طواف ختم بھی ہو جائے گا. یہاں پر طواف شروع کرنے کا ایک انتہائی اہم مستحب ہے. مستحب کو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ عبادت کہ جو شریعت نے ضروری قرار نہیں دی، لہذا اگر آپ کو بھول جائیں یا جان بوجھ کر بھی انجام نہ دیں تب یہ گناہگار نہیں ہوگا. وہ بہت سی مت ہے. تو میں ایسے کر رہا تھا کہ یہ کونا ہمیں اچھا والا کونا اور اسی کونے سے ہم نے اپنے طواف کو شروع کرنا، اسی طرح کا طواف کو ختم کرنا ہے. ایک انتہائی اہم مستحب ہے جس کو اگر آپ جان بوجھ کر کے انجام نہیں دیں گے تو عبادت قابل نہیں ہوگی، بھول کے تو ویسی باتیں نہیں. اور وہ عبادت ہے ہر چکر کے شروع میں، ہر چکر شروع کرتے وقت ہاتھوں کو اٹھا کر حضرت کو دیکھ کر ایک مرتبہ اشارے سے بوسہ دینا اور تکبیر بلند کرنا، اللہ اکبر کی آواز بلند کرنا. یعنی اللہ اکبر کہیں ہاتھوں سے ہاتھوں کے اشاروں سے اس حضرت اسود کی گولے کو بوسہ دیں اور آگے بڑھیں. بہت سارے لوگ یہاں پر ایک غلطی کرتے ہیں کہ بالکل ٹرن ہو جاتے ہیں، خانے کعبہ کی طرف اپنا پورا رخ کر لیتے ہیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ اشارے سے بوسہ دیتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. کم از کم ہمارے بہار کے اعتبار سے غلط ہے. برادران کی سنت اس انداز سے انجام دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے اعتبار سے چونکہ ہماری شرط ہے کہ بائیں کا اندر خانے کعبہ کی جانب ہو تو اس شرط میں یہاں پر ایک طرح سے قید کرنے کا موقع آ جاتا ہے. اور اب تک رخ کو مطلب چیز نہیں کر دینا کہ اگر اس دوران ان کے دھکا لگ گیا اور آپ آگے بڑھ گئے تو ایک قدم آپ کو بالکل اس طرح سے ہوگا کہ آپ کا بائیں کھانا خانے کعبہ کے سامنے نہیں ہوگا بلکہ فرنٹ پورشن خانے کعبہ کے سامنے ہوگا. تو وہ ایک قدم کی وجہ سے پورا دعا بدل ہو سکتا ہے. لہٰذا صرف ہاتھوں سے اشارے سے آپ اٹھا کر بوسہ دیں، اللہ اکبر سے آگے بڑھنے، رکنا بھی نہیں. لوگ تو رکتے ہیں یہاں ہمیں رکنا بھی نہیں مگر رکتے ہی بس چلتے ہوئے اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے آگے بڑھ جاتے. تو یہ ہو گیا پہلا. دوسرا بازی کہ اس مقام پر آ کر ہمیں اپنے طواف کو شروع کرنا ہے اور یہیں پر آ کر ہمیں طواف کو ختم کرنا ہے. طواف کے دوران بایاں خانہ خانے کعبہ کے جانے کو اس کی وضاحت میں نکل گئی. وضاحت کے لیے ایک نقطہ ذہن میں رکھیں. اب آپ دیکھیے کہ اس تصویر کے اندر اور اصل خانے کعبہ کا انداز کی یہی والا جب آپ پہلی طرح مکمل کریں گے جو خانے کعبہ اور دیوار ہے جس پر خانے کعبہ کا دروازہ لگا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ کو ایک خالی اسپیس نظر آ رہا ہے اور اس خالی اسپیس کے بعد پھر ایک گول دیوار نظر آ رہی ہے جو کونا نمبر 2 سے لے کر کونا نمبر 3 تک جا رہی ہے. یعنی دوسرے کونے سے دیوار اسٹارٹ ہوتی اور تیسری کونے پہ جا کر دیوار ختم ہو جاتی ہے. دوسری دیوار کے پاس یہ پوری پوری گول دیوار موجود ہے. اس کو کہتے ہیں ہجر اسماعیل. اس ہجر اسماعیل کے باہر سے طواف کرنا ہے یعنی شارٹ کٹ نہیں لگانا. اگر آپ اجازت دیں جملہ کہوں کہ خاص طور پر پاکستانی قوم کے لیے کہ شارٹ کٹ لگانا چھوڑو. یہ جو خانے کعبہ میں تمہاری زندگی آ رہی تب یہ شارٹ کٹ لگانے کی پروگرام نے سکھا رہا ہے کہ بس اب تم اللہ کے گھر کے مہمان مل گئے ہو تو تمہاری زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ شارٹ کٹ نہیں لگانا. یہ غلطی نہیں کرنی کہ اس دیوار کے اندر سے آنے کا راستہ ہے، جانے کا راستہ نہیں اور سامنے کی طرف سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں. لیکن یہ طواف اگر آپ کریں گے ایک چکر میں لگا لیں گے طواف کا 7 چکر تو بہت دور کی بات. اگر ایک چکر کے اندر غلط لگایا اور 6 چکر
سے میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کہ مومن نے غلطی کی تھی اور 14 بکرے اس پر لگے تھے، وہ یہی وجہ لگے تھے کہ اس مومن نے 6 میں 7 میں سے 6 میں سے باہر کرایا، ایک سے کرنے سے لگایا، جبکہ ان کی اہلیت ساتھ میں تھی. وہ اہلیت کہتی نہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہے کہ باہر سے چلو، انہوں نے ادھر سے آؤ. صحیح ہے، بیوی کی نہیں ماننی چاہیے، کبھی کبھی ماننی چاہیے، اسپیشلی اگر صحیح بات کریں تو ضرور ماننی چاہیے. تو اس مومن نے غلطی کی اور ان کی اہلیت کہتی نہیں کہ ہم نے غلط کیا ہے، آپ اس طرح سے ٹھیک ہے میں اچھے سے اس کے لڑائی چھوڑ پڑا، یہ کہہ کے عمرہ کو مکمل کیا اور سارا واقعہ اور نتیجے میں 14 بکروں کو قربانی کے طور پر دینے پڑے اور یہ سارا عمرہ بھی دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑا. تو یہ میں نے غلطی نہیں کرنی. تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے اور یہ پہلی دیوار مکمل کریں گے تو اگر آپ بالکل خانے کعبہ کی نزدیک سے جا رہے ہیں تو یہ ہوگا کہ دیوار مکمل کرنے کے بعد آپ کا بایاں خاندہ خانے کعبہ سے مکمل طور پر ہٹ جائے وہ جو شرط خانے کعبے والے. تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کیئر کرنا ہے کہ آپ بالکل خانے کعبہ کے نزدیک سے نہ جائیں. تو تھوڑا سا دور سے ہوتے ہیں اور آپ گراؤنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں تو خود کو آپ کا بایاں خاندہ خانے کعبہ کی طرف ہی ہوتا ہے. اگر بالکل نزدیک ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل مکمل طور پر ہٹ رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو چرچا کر لیں تاکہ آپ کا بایاں خاندہ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہٹا ہو. یہ ضروری نہیں کہ مکمل خانے کعبہ کی طرف ہو، لیکن لگے کہ آپ کا بایاں خاندہ خانے کعبہ کی طرف ہے تو کافی. چوتھی شرط ہجر اسماعیل کے بارے میں جواب کریں، یہ تو نے سمجھا دی. 5ویں شرط شاہ زمان کے بارے سے جواب کریں. دیکھیں ہجر اسماعیل کو آپ کو بتا دیں کہ وہ کیا ہے، وہ گول دیوار اس کے بارے سے جواب کرنا. 6ویں چیز 5ویں شرط جو ہے وہ ہے شاہ زمان. شاہ زمان کیا ہے؟ اس ماڈل کی خصوصیت یہ ہے کہ خانے کعبہ مکمل طور پر آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں کہ خانے کعبہ کی دیوار جہاں نیچے آ کے زمین سے لگنے والی ہے وہاں ایک ترچھی دیوار بنائی جو باہر کی طرف آ رہی ہے. یہ والا پورشن اگر ایرو سے واضح ہوگا، یہ والا پورشن یہ والا پورا پورشن کہ جہاں ایک ترچھی دیوار ہے سلور کلر کی جو باہر آ رہی ہے، ترچھی دیوار. اس پر آپ چل نہیں سکتے، اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو پھسل جائیں گے اس کے اوپر سے. میرا خیال ہے روایتوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں ترچھی دیوار نہیں تھی بلکہ ایک زمانے میں ایک پلیٹ فارم تھا، ایک زینہ تھا، تو لوگ اس کے اوپر سے بھی چلتے ہوں گے. اس کی اجازت نہیں. اب اس کی ہسٹری کیا ہے؟ بعض روایتوں کے مطابق خانہ کعبہ کی ایک تعمیر کے دوران خانہ کعبہ کی دیواروں کو اندر کی طرف بنایا گیا. جو ایکچوئل جناب آدم کے دور کا خانہ کعبہ تھا اس خانہ کعبہ سے دیوار تھوڑا سا 1 کلومیٹر اندر ہے. اس اصل جگہ کو واضح کرنے کے لیے نیچے کی طرف سے شاہ زمان کی دیوار نکالی گئی. دیکھو ایکچوئل دیوار یہاں پر تھی، پھر آگے دیوار اندر چلی گئی. جب آپ شاہ زمان کے اوپر طواف کرتے چل کر تو آپ خانہ کعبہ میں طواف کرتے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے، اور ہمیں خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، خانہ کعبہ میں طواف نہیں کرنا. اب اگر یہ بات کلیئر ہے تو مجھے جملہ کہنا ہے اور وہی کہ اگر آپ خانہ کعبہ کو بہت نزدیک سے طواف کرتے اتنا نزدیک سے کہ آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ کا طواف بھی ہو رہا ہے خانہ کعبہ کی دیوار کو ہاتھ لگا دے چل رہا ہے. ایک حقیقت کی انسان دل چاہتا ہے کہ میرے دیوار سے ہاتھ لگا ہے، یقیناً آپ کا طواف باطل ہو جائے گا. اس لیے کہ طواف کے دوران آپ کا پورا کا پورا بدن خانہ کعبہ سے باہر ہونا چاہیے. اگر آپ کا ہاتھ خانہ کعبہ کی دیوار پر لگ رہا ہے اس کا مطلب آپ کا بدن شاہ زمان سے باہر ہے لیکن آپ کا ہاتھ شاہ زمان کے اندر ہے، اور طواف کے دوران پورا کا پورا بدن شاہ زمان سے باہر ہونا. اسی طرح ہجر اسماعیل کی دیوار، اگر آپ ہجر اسماعیل کی دیوار پر آپ رکھیں گے تو آپ کا پورا بدن ہجر اسماعیل سے باہر ہے لیکن آپ کو بدن کا ایک حصہ ہے ہجر اسماعیل کے اندر میں طواف کو واضح کر سکتا ہے. لہٰذا طواف کے دوران یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کو خانہ کعبہ کے پاس نہیں آنا، اور شاید یہی طواف کی تربیت ہے کہ مرکز سے متصل بھی رہنا ہے، مرکز سے چمک بھی نہیں رہنا. تو پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا محور کیا ہے اور اسی محور میں گھومتے رہو. اپنے فاصلے کو مینٹین کرو، نہ اتنا دور چلے جاؤ کہ مرکز سے نکل جاؤ، نہ اتنا نزدیک آ جاؤ کہ مرکز کے اندر چلے